بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نن سے متعلق جو حقیقت سامنے آئی اس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر ہر 3 مہینے بعد وہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے، یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ لیکن جب بھی میں اس معاملے پر بات کرتی میرا شوہر سخت ناراض ہو جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں دوسروں کے سامنے بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ لیکن میں خاموش کیسے رہتی؟ ہر دفعہ جب میں اپنی نند کو دیکھتی، اس کی خالی آنکھوں، بکھرے ہوئے بالوں اور بے حس و حرکت چہرے کو، میرے دل میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر جاتا۔ کچھ تو ایسا تھا جسے سب نظر انداز کر رہے تھے یا شاید جان بوجھ کر چھپایا جا رہا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر بے چینی کھائے جا رہی تھی۔ میں سوچنے پر مجبور تھی کہ کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جو نظر سے اوجھل ہے، جو نظر سے دور ہے۔ میرے دل میں ہر لمحہ وسوسے پل رہے تھے۔ شاید یہ صرف میرا وہم تھا، لیکن میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک انتہائی خطرناک قدم اٹھایا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں نے اپنی نند کے کمرے میں ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ لگوا دیا۔ پہلے دن کچھ خاص نظر نہ آیا، دوسرے روز بھی ویسا ہی گزرا اور مجھے لگا کہ شاید میں غلط سوچ رہی تھی۔ مگر تیسرے روز جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے جسم سے جیسے جان ہی نکال دی۔ میری آنکھیں سکرین پر جمی رہ گئی، سانس حلق میں اٹک گئی اور جسم لرزنے لگا۔ یہ حقیقت، یہ بھیانک سچائی، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ کمرے میں ہونے والے وہ مناظر میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا، دل ڈر سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، مگر مجھ میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو کا آخری منظر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے کیمرہ بند کیا، لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ اب یہاں ایک لمحہ بھی رکنا میرے لیے خطرناک تھا۔ میں دروازے کی جانب بڑھی، لیکن میرے قدموں میں سکت نہیں تھی۔ ایسا لگا جیسے میرے جسم سے ساری توانائی کھینچ لی گئی ہو۔ مجھے جلدی سے یہاں سے نکلنا تھا۔ میرے لیے اس گھر میں مزید رکنا ناممکن تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ سب دیکھ لیا ہے تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کی، دروازہ کھولا اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ میرا نام شمائزہ ہے، میری عمر 21 سال ہے اور میں اپنے والد کے ساتھ ایک عام سی زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی ہمیشہ سے بہت ہی سادہ رہی۔ چھوٹا سا گھر، چند گنے چنے خواب اور بابا کی بے پناہ محبت۔ ماں کی موجودگی میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، مکمل سا، مگر جب وہ چلی گئی تو سب کچھ بدل گیا۔ ماں کے بنا گھر کی دیواریں سونی لگتی تھی، ہر چیز سنسان سی محسوس ہوتی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد بابا کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ پہلے کی طرح مجھ سے ہر فیصلے میں رائے نہیں لیتے تھے، بس خود ہی سب کچھ طے کرنے لگے تھے۔ ان کی خاموشی کے پیچھے چھپی بے چینی کو میں روز محسوس کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے اکیلا گھر چھوڑنے سے گھبراتے تھے، بار بار تاکید کرتے تھے کہ دروازہ اچھی طرح بند رکھو، کسی اجنبی سے بات نہ کرو۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ فکر کرتے ہیں، مگر میں نے کبھی ان کی پریشانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا، وہ رات جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ رات کافی ہو چکی تھی، بابا ہمیشہ کی طرح دکان پر تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ ویسے تو یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر اس رات کا ماحول ہی عجیب تھا۔ باہر گلی میں مکمل سناٹا تھا اور ایک غیر معمولی خاموشی ہر چیز پر طاری تھی، جیسے ہوا میں کوئی چھپا ہوا خطرہ ہو۔ میں نے کئی دفعہ کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے کچھ سنا، کسی کے قدموں کی آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی چاپ، جیسے کوئی ہمارے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے روشنی بند کر دی اور دبے قدموں دروازے کے قریب جا کر سننے لگی۔ قدموں کی چاپ اور سرگوشیاں، کیا کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا؟ مجھے یقین ہو گیا کہ میں صرف وہم کا شکار نہیں ہو رہی تھی، واقعی کوئی باہر تھا۔ پھر ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، جیسے 2 یا 3 لوگ آپس میں کچھ کہہ رہے ہوں۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید محلے کے کسی راہگیر کی آواز ہو، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ دروازے کے ہینڈل پر کسی کا ہاتھ پڑا، میری سانسیں رک گئی۔ کوئی آہستہ آہستہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے فوراً دروازے کی کنڈی مضبوطی سے پکڑ لی اور دبے قدموں پیچھے ہٹ گئی۔ میری انگلیاں کانپنے لگی، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے دروازہ زبردستی کھول لیا تو اگر وہ گھر کے اندر آ گئے تو میں اکیلی تھی، میرا یہاں کوئی محافظ بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی حل آیا، پچھلے دروازے سے نکل کر کہیں پناہ لے لوں۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور آہستہ سے پچھلے دروازے کی کنڈی کھولی۔ دروازہ چڑچڑا کر کھلا اور میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اگر باہر موجود لوگ مجھے سن لیتے، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے سانس روکی اور دبے قدموں
گلی میں نکل آئی۔ میرے دل میں خوف تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ گلی میں ہلکی سی روشنی تھی، مگر کوئی زیرو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی چلنا شروع کیا، اپنی ہر آہٹ کو سننے کی کوشش کرتی رہی۔ جیسے ہی میں آنٹی سنوبر کے دروازے پر پہنچی، میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور میں تقریباً اندر گر پڑی۔ آنٹی نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں ہانپ رہی تھی، میرا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ میں نے جلدی جلدی انہیں سب کچھ بتایا اور انہوں نے مجھے فوراً اندر بلا لیا۔ میں نے دروازہ بند ہوتا دیکھا اور تب جا کر میرے دل کو کچھ سکون ملا، مگر میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، یہ لوگ کون تھے؟ کیا واقعی وہ چور تھے یا کچھ اور؟ جب بابا آئے تو میں ان کے ساتھ گھر واپس لوٹی۔ بابا کو جب آنٹی نے ساری بات بتائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ وہ مجھے لے کر گھر واپس آئے، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ راستے پر کچھ سوچ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازے کے تالے چیک کیے اور پھر ایک گہری سانس لی۔ اگلی صبح بابا نے جو فیصلہ سنایا اس نے میرے دل میں ایک اور طوفان کھڑا کر دیا۔ بیٹا، میں نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ لڑکا سلجھا ہوا ہے، بینک میں اچھی ملازمت کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی؟ کیا بابا کو لگا کہ میں اب اس گھر میں محفوظ نہیں ہوں؟ کیا وہ میری حفاظت کے لیے مجھے جلد از جلد رخصت کرنا چاہتے تھے؟ بابا اتنی جلدی؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، جیسے خود کو بھی یقین نہ ہو کہ میں یہ کہہ رہی ہوں۔ بابا نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ ان کے سینے پر رکھا ہو۔ بیٹا، میں تمہیں بے سہارا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تمہیں کوئی سہارا نہ ملے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے گھر میں چلی جاؤ جہاں تمہاری حفاظت ہو سکے۔ میں نے بابا کی آنکھوں میں وہی خوف دیکھا جو میں نے ماں کے آخری دنوں میں ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ اکیلے رہ جانے سے ڈرتے تھے، وہ مجھے غیر محفوظ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ جو رات میں نے گزاری وہ میرے لیے ایک وارننگ تھی، مگر کیا شادی ہی اس مسئلے کا حل تھا؟ یا میں بابا کے خوف کی وجہ سے اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہی تھی؟ چند روز بعد خلیل اور اس کے والد ہمیں دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ دن میرے لیے کسی عجیب خواب کی طرح تھا، ایک ایسا خواب جس میں حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر دھندلی ہو چکی تھی۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب عام ہے، ہر لڑکی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے، مگر میرے دل کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں ایک کونے میں حجاب میں لپٹی بیٹھی رہی، مگر دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ جب شادی کا وقت آئے گا تو میں خوشی اور جوش محسوس کروں گی، مگر یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ میری انگلیاں بے اختیار میرے دوپٹے کے کنارے کو مڑوڑ رہی تھی اور دل کسی انجانے خدشے میں مبتلا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ عام سی گھبراہٹ ہے، مگر اندر کہیں کچھ اور بھی تھا جو مجھے نظر تو نہیں آ رہا تھا مگر محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر خلیل کو دیکھا تو وہ واقعی ایک سلجھا ہوا لڑکا لگا، قد لمبا، چہرے پر ہلکی داڑھی، آنکھوں میں سنجیدگی۔ وہ ایک مہذب اور پر اعتماد شخص لگ رہا تھا، ویسا ہی جیسا بابا چاہتے تھے۔ اس کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا اور انداز سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ ایک سمجھدار انسان ہے۔ وہ زیادہ نہیں بولا، بس ضروری باتیں کی۔ میں نے کئی دفعہ سنا تھا کہ زیادہ بولنے والے اکثر بناوٹی ہوتے ہیں، تو شاید یہ اچھا ہی تھا کہ وہ زیادہ بات نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک خلش باقی تھی۔ شاید اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ بابا تو پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر چکے تھے، مگر ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ شاید میرا دل بلا وجہ وہم پال رہا تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن نہیں آئی تو مجھے عجیب لگا۔ عام طور پر رشتہ دیکھنے کے موقع پر بہنیں ضرور آتی ہیں، خاص طور پر اگر وہ اکلوتی ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی معقول وجہ ہوگی، مگر جب بابا نے خود پوچھا تو میں نے خلیل اور اس کے والد کے چہرے پر ایک پل کے لیے پہلی ہلکی سی کشیدگی محسوس کی۔ جب بابا نے اس کے بارے میں پوچھا تو خلیل کے والد نے وضاحت دی، وہ بیمار ہیں، اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے نہیں آ سکی۔ مجھے یہ سن کر عجیب تو لگا، شاید واقعی ایسا ہو، مگر میرے دل نے یہ بات قبول نہیں کی۔ کچھ تھا جو مجھے الجھا رہا تھا، مگر میں نے اسے زیادہ سوچنا مناسب نہیں سمجھا۔ آخر بابا مطمئن تھے اور یہ سب ان کی خوشی کے لیے ہو رہا تھا۔ خلیل کے والد نے کہا کہ وہ بالکل سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انہیں کسی قسم کا جہیز یا دکھاوا نہیں چاہیے۔ یہ سن کر بابا کو حیرت ہوئی۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میری شادی دھوم دھام سے ہو، مگر قاسم انکل نے انہیں قائل کر لیا کہ سادگی میں ہی برکت ہے۔ بابا آخر مان گئے، مگر ان کی آنکھوں میں خواب ٹوٹنے کی جھلک مجھے صاف دکھائی دی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بہتر ہی تھا۔ سادگی زیادہ برکت والی ہوتی ہے اور اصل خوشی رشتے کے استحکام میں ہوتی ہے، نہ کہ بڑی بڑی تقریبات میں۔ چند ہفتوں میں شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا، جیسے وقت کو پڑ لگ گئے ہوں۔ کپڑوں کی خریداری، مہندی کی تیاریاں، چھوٹے موٹے انتظامات، یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اپنی زندگی کے ایک نئے موڑ پر آ چکی ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، کبھی خوشی، کبھی بے یقینی، کبھی ہلکی سی اداسی۔ میں جب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو دل عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ کیا واقعی میں شادی کے لیے تیار تھی،
یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ مجھے سوچنے کا بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ بابا میرے پاس آئے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب میں نے بابا کو جذباتی دیکھا تھا، مگر آج ان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک باپ کی بے بسی، ایک بیٹی کی جدائی کا ڈر، اور شاید ماں کے نہ ہونے کی کمی۔ بیٹا، ماں ہوتی تو یہ دن اور بھی خاص ہوتا، مگر تم پریشان نہ ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بابا کے گلے لگ گئی اور بے اختیار زاروں کو تارو پڑی۔ میں جانتی تھی کہ بابا مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں اور یہ فیصلہ بھی میری بہتری کے لیے ہی کیا تھا، مگر اس وقت مجھے ماں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات میں اپنے بستر پر لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں وہ رات بھی گونج رہی تھی جب میں ڈر کر آنٹی سنوبر کے گھر بھاگ گئی تھی اور بابا نے اگلے ہی روز میرے لیے رشتہ تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا وہ واقعی میری بھلائی کے لیے تھا یا صرف جلد بازی کر رہے ہیں؟ رخصتی کے بعد جب میں خلیل کے فلیٹ پر پہنچی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ شادی کے بعد جب لڑکی نئے گھر جاتی ہے تو سب کچھ اجنبی لگتا ہوگا، ایک نیا ماحول، نئے لوگ اور نئے تعلقات، مگر یہاں معاملہ مختلف تھا۔ یہ گھر جو میرا نیا مسکن تھا بے حد صاف ستھرا اور حسین تھا، جیسے کسی نے خاص طور پر میرے استقبال کے لیے سجایا ہو۔ ہر چیز سلیقے سے رکھی گئی اور ماحول میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا کمرہ خاص طور پر دلہن کے کمرے کی طرح سجا تھا۔ گلاب کی پتیاں، ہلکی روشنی اور سفید و سرخ رنگ کے پردے، سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے ایک ہلکی سانس لی اور اپنے اندر کی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا، پھر بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا احساس موجود تھا، جیسے کوئی اندیکھے سائے مجھے دیکھ رہے ہوں۔ خلیل بھی بہت نرم مزاج لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے نرمی اور محبت سے بات کر رہا تھا اور اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا، جیسا کہ بابا نے کہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں بلا وجہ گھبرا رہی تھی، شاید بابا نے واقعی میرے لیے اچھا انتخاب کیا تھا۔ مگر پھر اگلی صبح کچھ ایسا ہوا جس نے میری روح تک ہلا کر رکھ دی۔ رات میں نیند گہری نہیں آئی تھی۔ نیا گھر، نیا ماحول اور عجیب سی بے چینی۔ میں بار بار کروٹیں بدلتی رہی، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح اچانک ایک خوفناک آواز نے مجھے جگا دیا۔ یہ چیخ ایسی چیخ جو کسی عام خوف یا درد کی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک وحشت اور بے بسی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو، جیسے کسی کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی، میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں تیزی سے دروازے کی جانب لپکی، میرا دل دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میں نے نظر گھمائی تو خلیل بھی جاگ چکا تھا اور وہ مجھ سے پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک واضح تھی۔ یہ چیخ کیسی ہے؟ میں نے خلیل سے پوچھا۔ میرے الفاظ کانپ رہے تھے، جیسے میرے دل میں کوئی انجانا خوف سرایت کر چکا ہو۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی چیخ نہیں سنی تھی، یہ عام نہیں تھی۔ کچھ نہیں، تم اندر ہو، میں دے کر آتا ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا، مگر اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں باہر آؤں، مگر میں رک نہیں سکتی تھی۔ میرے قدم بے اختیار دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں نہ گئی تو شاید میں ایک بہت بڑے راز سے محروم رہ جاؤں گی۔ میں نے دروازے کی سائڈ سے جھانکا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے جسم میں جیسے سنسنی دوڑا دی۔ سامنے ہال کے دوسرے سرے پر ایک لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے الجھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک وحشت بری خوفناک کیفیت تھی، جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ میں نے نظر گھمائی تو دیکھا کہ خلید کے والد پاس کھڑے تھے، مگر ان کے چہرے پر کوئی حیرانی یا پریشانی نہیں تھی، جیسے یہ ان کے لیے معمول کی بات ہو۔ خلیل آگے بڑھا اور جلدی سے اس لڑکی کو سہارا دینے لگا، مگر وہ بار بار پیچھے ہٹ رہی تھی، جیسے اس سے خوف زدہ ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دھیرے سے خود سے کہا، مگر میرے سوال کا جواب مجھے چند ہی لمحوں میں ملنے والا تھا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا بازو زور سے پکڑ لیا اور سخت لہجے میں بولی، بس کرو یہ روز روز کا تماشا، بند کرو۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ یہ لڑکی کون تھی اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے خلیل کی نظروں میں کچھ عجیب سا دیکھا، ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ سب دیکھوں۔ پھر اچانک لڑکی کی نظریں مجھ پر پڑی۔ وہ مجھے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، کچھ بتانا چاہتی ہو، مگر کوئی خوف اس کے الفاظ کو روک رہا ہو۔ پھر اس نے لرزتی آواز میں ایک جملہ کہا جو میرے کانوں میں بجلی کی طرح گرا، شمائزہ بھاگ جاؤ۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ کون تھی اور اسے میرا نام کیسے پتا تھا؟ میرا ذہن معاف ہونے لگا۔ میں نے خلیل کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا، جیسے وہ چاہتا تھا کہ میں ایک لفظ بھی نہ بولوں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری شادی کو صرف ایک دن ہی ہوا تھا اور میں پہلے ہی کسی بھیانک راز میں الجھ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر میرا دل ایک ہی بات کہہ رہا تھا
یہاں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی میلی کچیلی، بکھرے بال، چہرے پر ڈر کی پرچھائیاں، یہ سب کیا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے کبھی ایسا کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی زمین پر بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی، کبھی اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پیٹتی، کبھی زور زور سے چیخنے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی، جیسے وہ کسی گہرے خوف میں قید ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور فرش پر لیٹ کر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ خلیل آگے بڑھا، جیسے وہ اس صورتحال کا عادی ہو، جیسے یہ کوئی نئی بات نہ ہو۔ وہ جھک کر اس کے کندھوں کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا، نرمی سے سمجھا رہا تھا، پیار سے سمجھا رہا تھا، مگر وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ ہیرا بس کرو، دیکھو سب ٹھیک ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس سکون سے بیٹھو پلیز۔ میں نے بامشکل اپنے کانپتے ہوئے قدموں کو آگے بڑھایا اور خلیل کو دیکھا جو اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود بھی تھکا ہوا لگ رہا تھا جیسے یہ سب اس کی زندگی کا روز کا معمول ہو۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے خلیل کی چھوٹی بہن بتایا گیا تھا۔ ہیرا، میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ یہ حقیقت مجھ پر آسمانی بجلی کی طرح گری تھی۔ ہیرا وہ تو آئی ہی نہیں تھی شادی کے روز، اور آج میں اسے پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی اس حال میں، مگر وہ مجھے عام لڑکی نہیں لگی۔ اس کی حرکات غیر معمولی تھی، جیسے وہ پاگل ہو یا کسی شدید خوف میں مبتلا ہو۔ مجھے لگا جیسے وہ چیخ نہیں رہی تھی، بلکہ کسی ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا تھی، جیسے وہ اپنے ہی اندر کسی ایسی قید میں ہو جہاں سے وہ نکلنا چاہتی ہو مگر کوئی دروازہ نہ ہو۔ خلیل ایک گہری سانس لی، جیسے تھک چکا ہو، اور میری جانب پلٹ کر آیا۔ یہ کون ہے اور یہ اس حال میں کیوں ہے؟ میری آواز میں بے چینی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا پورا وجود کسی انجان خطرے کی زد میں آ چکا ہو۔ میں نے شادی کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا، جو خواب دیکھے تھے، سب ایک لمحے میں چکنا چور ہو رہے تھے۔ یہ میری بہن ہیرا ہے، وہ بچپن سے ہی ذہنی طور پر بیمار ہے۔ خلیل کے الفاظ میرے دماغ پر بجلی بن کر گرے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس لڑکی کی طرف جو اب بھی زمین پر بیٹھی خود سے لڑ رہی تھی۔ ماں کی موت کے بعد اس کی حالت اور بگڑ گئی ہے۔ بابا اور میں اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ آسان نہیں ہے۔ خلیل کی آواز میں تھکن تھی، جیسے وہ یہ سب کہہ کر خود کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر ہم کسی بھی لڑکی کے گھر والوں کو یہ سب بتاتے تو شاید کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی ہمارے گھر میں نہیں کرتا، اس لیے ہم نے یہ بات چھپائی۔ مگر میں جانتا تھا کہ تم سمجھدار ہو، تم اس حقیقت کو قبول کر لو گی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی، مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل رہی ہو۔ تم نے یہ بات چھپائی؟ میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ تو اس کا علاج ہم نے بہت کروایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خلیل نے کندھے جھٹک دیے، جیسے وہ خود بھی بے بس ہو۔ میری نظریں ہیرا پر جم گئی، جو اب اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی، مگر اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری خالی پن تھا جسے دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا تمہیں مجھ سے یہ سب پہلے نہیں بتانا چاہیے تھا؟ میں نے خلیل کی جانب دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں یہ سب بتاتا تو تم یا تمہارے بابا یہ رشتہ قبول نہیں کرتے۔ خلیل نے صاف کوئی سے کہا۔ تم نے تو دھوکہ دیا۔ خلیل خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس ایک بے بسی تھی، جیسے وہ اپنی وضاحت دے چکا تھا اور اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھا، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ سب میری توقعات کے برعکس تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے دوسرے ہی روز مجھے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہاں سے چلی جاؤں، مگر کہاں؟ کیا بابا کو بتاؤں؟ مگر وہ کیا کریں گے؟ میں خاموش ہو گئی، مگر میرے دل میں عجیب سا خدشہ تھا۔ خلیل نے جو وضاحت دی تھی وہ بظاہر نارمل لگ رہا تھا، مگر میرے دل نے اسے قبول نہیں کیا۔ اگر ہیرا واقعی ذہنی طور پر بیمار تھی تو اسے دیکھ کر میرے اندر یہ خوف کیوں جاگ رہا تھا؟ کیوں اس کی نظریں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ میں نے اس روز سے ہیرا پر گہری نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کیا واقعی وہ بیمار ہے یا کوئی اور راز ہے جو خلیل اور اس کے والد مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں نے محسوس کیا کہ ہیرا کی حرکات بہت عجیب تھی۔ وہ اکثر میرے قریب آتی، مجھے دیکھتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر اچانک رک جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی ویرانی تھی، جیسے وہ کسی گہرے خوف میں مبتلا ہو۔ پھر ایک روز جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہیرا آہستہ آہستہ میرے پاس آئی۔ میرے اندر ایک انجانا خوف اٹھنے لگا، مگر میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے قریب آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ہیرا کیا بات ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ بولی، نہیں بس۔ میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ اشارے کرنے لگی، جیسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس کی حرکات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ہیرا ایک دم پیچھے ہٹ گئی
اور کانپنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ خلیل دروازے پر کھڑا تھا، اس کا چہرہ سخت تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خلیل کی آواز سخت تھی۔ ہیرا نے خوفزدہ ہو کر میری جانب دیکھا، جیسے وہ مدد مانگ رہی ہو۔ پھر وہ دیوار کے ساتھ جا کر دبک گئی، جیسے کوئی بچہ ڈانٹ کے خوف سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ خلیل نے سخت نظروں سے میری جانب دیکھا، پھر ہیرا کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ خلیل کا یہ رویہ اتنا سخت کیوں تھا؟ کیا وہ واقعی اپنی بہن کے بارے میں فکر مند تھا یا اس کی سختی کے پیچھے کوئی اور راز چھپا تھا؟ اگلی رات جب سب سو چکے تھے، مجھے پیاس لگی۔ میں پانی لینے کے لیے کچن کی جانب جا رہی تھی کہ میری نظر ہیرا کے کمرے پر پڑی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر مدھم روشنی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس جانب بڑھ گئے۔ میرے اندر ایک انجانا سا احساس پیدا ہوا، جیسے کچھ مجھے اندر دیکھنے پر مجبور کر رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے اندر جھانکا اور جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ہیرا فرش پر پڑی کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ وہ بار بار اپنے بازوں کو زور زور سے جکڑ رہی تھی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہیرا تم ٹھیک ہو؟ میں نے تیزی سے اندر جا کر اسے سہارا دیا۔ وہ مجھ سے نظریں ملانے سے کترانے لگی تھی، جیسے اسے کسی بات کا خوف ہو۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ سکتی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے میرے کان کے قریب آئی اور مدھم آواز میں بولی، مجھے بچا لو۔ میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، اچانک دروازہ زور سے کھلا اور میرے سسر اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز سخت تھی۔ میں بکھلا گئی۔ وہ بیمار ہے، میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سسر نے مجھے سخت نظر سے گھورا اور پھر ہیرا کی جانب دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر خلیل بھی اندر آ چکا تھا۔ شمائزہ تم پریشان مت ہو، ہیرا کو بس بخار ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ خلیل کا لہجہ پرسکون تھا مگر اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ کیا واقعی یہ سب سچ تھا یا مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا؟ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرے دماغ میں رات کے واقعے کی گونج تھی۔ ہیرا کی سرگوشی، اس کی آنکھوں میں خوف، خلیل اور اس کے والد کا یہ رویہ، سب کچھ مجھے ایک عجیب کہانی کا حصہ لگ رہا تھا۔ مجھے بچا لو، یہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ میں نے طے کر لیا کہ میں سچ کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ اگلے روز جب خلیل دفتر گیا اور میرے سسر باہر تھے، میں نے شاہدہ آنٹی کو بلایا جو کبھی کبھار ہیرا کی دیکھ بھال کے لیے آتی تھی۔ یہ میرا موقع تھا۔ میں جانتی تھی کہ گھر کے کسی فرد سے مجھے سچ نہیں ملے گا، مگر شاید شاہدہ آنٹی کچھ جانتی ہوں۔ وہ برسوں سے اس گھر میں آ رہی تھی اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا خوف رہتا تھا۔ آنٹی آپ کتنے عرصے سے یہاں آ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ شاہدہ آنٹی نے ادھر ادھر دیکھا جیسے یقین کر رہی ہوں کوئی سن نہ رہا ہو، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، کئی سال ہو گئے بی بی، مگر میں صرف ضرورت کے وقت آتی ہوں۔ یہ لوگ مجھے زیادہ دیر یہاں رہنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ شاہدہ آنٹی نے میری جانب گہری نظروں سے دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں مگر ہچکچا رہی ہوں۔ بی بی میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر یہ گھر یہ عام نہیں ہے، یہاں کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ شاہدہ آنٹی نے جھجکتے ہوئے کہا، بس اتنا کہوں گی، اگر تمہیں کبھی لگے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ یہاں ہر چیز ویسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ میرے جسم میں جیسے ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے غور سے شاہدہ آنٹی کو دیکھا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی، جیسے زیادہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اگلے روز میں نے ہیرا کی حالت مزید خراب دیکھی تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں اس گھر میں اور اندھیرے میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے سچ معلوم کرنا تھا۔ میں نے اپنی ایک جاننے والے ڈاکٹر کو بلایا تاکہ وہ چپکے سے ہیرا کو معائنہ کر سکے۔ میں جانتی تھی کہ اگر خلیل یا اس کے والد کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ جب ڈاکٹر نے ہیرا کا چیک اپ کیا تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار صاف واضح تھے۔ شمائزہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں مگر یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، ہیرا حاملہ ہے۔ میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا ایک جھٹکے سے رک گئی ہو۔ کیا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی نظریں سنجیدہ تھی۔ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ اسے کوئی نشہ آور دوا بھی دی جا رہی ہے کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور اس کا دماغ جیسے بند ہوتا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا تو پھر یہ کس کا بچہ تھا؟ میرے ذہن میں خوفناک سوچ آئی مگر میں نے فوراً سے جھٹک دیا۔ کیا خلیل کو جانتا تھا یا پھر میرے ذہن میں سوالات کی گونج تھی؟ مگر جوابات دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر کی باتوں نے جیسے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہیرا حاملہ ہے، یہ الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہیرا گھر سے باہر نہیں جاتی تھی،
وہ کسی سے ملتی نہیں تھی۔ پھر آخر وہ مجھے لگا جیسے میرا دماغ مفلوج ہو گیا ہو۔ شمائزہ تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جیسے نیند سے جاگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، میرے خیال میں ہیرا کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ مکمل ہوش میں نہیں ہے۔ شاید اسے کوئی ایسی دوا دی جا رہی ہے جس سے وہ مزاحمت نہ کر سکے۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ کچھ لوگ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جن سے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اگر اسے مسلسل دی جائے تو وہ زندہ تو رہتا ہے مگر اپنی حالت کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہیرا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا؟ میرا پورا وجود خوف میں ڈوب گیا۔ کیا خلیل جانتا تھا؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا ذہن ایک ہی سوال میں الجھا ہوا تھا، کیا خلیل کو اس بارے میں کچھ پتا تھا؟ خلیل ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ ہیرا ذہنی مریضہ ہے، مگر میں اب اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ اگر ہیرا بیمار ہے تو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر خلیل کو پتہ ہی نہیں تو کیا اس کے والد کو پتہ ہے؟ اگر وہ دونوں جانتے ہیں تو وہ یہ حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ مجھے لگا کہ اگر میں نے سچائی نہ تلاش کی تو میں خود بھی کسی جال میں پھنس جاؤں گی۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں خود اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی، کسی بھی قیمت پر۔ یہ گھر کچھ چھپا رہا تھا اور میں اس گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ اگلے روز جب خلیل اور اس کے والد گھر سے چلے گئے، میں نے ایک خفیہ کیمرہ خرید کر ہیرا کے کمرے میں لگا دیا۔ مجھے اس گھر کے بارے میں بہت کچھ عجیب لگ رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جا رہا ہے۔ ہیرا کی حالت، اس کی آنکھوں میں بسی وحشت اور سب سے زیادہ اس کا حمل، یہ سب ایک ایسے خوفناک راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ راتوں کو وہاں کیا ہوتا ہے۔ خلیل اور اس کے والد ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہیرا کو کسی قسم کی ذہنی بیماری ہے، مگر جو کچھ بھی میں دیکھ چکی تھی وہ اس کہانی سے میل نہیں کھاتا تھا۔ 2 دن تک میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، مگر تیسرے روز جو میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر سو رہا تھا، ہیرا کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے کیمرے کی اسکرین پر نظر جمائی رکھی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی۔ دل دعا کر رہا تھا کہ میری تمام سوچیں غلط ثابت ہوں، مگر جو میں دیکھنے جا رہی تھی وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ بننے والا تھا۔ میرے سسر اندر آئے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ انہوں نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور آگے بڑھے۔ ہیرا خاموشی سے بیٹھی تھی، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں ویران تھی، جسم ایک بے جان پتلے کی مانند تھا، جیسے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکی ہو۔ پھر جو ہوا وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ ایسا تھا کہ میرے اندر کی تمام چیخیں گم ہو گئی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ بند کر دیا، مگر میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ یہ سب کچھ میرے اپنے سسر نے کیا تھا۔ اگلی صبح میں نے جلدی سے خلیل کو بلایا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے سب کچھ بتاؤں گی۔ میں خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے اندر طوفان برپا تھا۔ خلیل، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری آواز سنجیدہ تھی۔ خلیل نے موبائل دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ہاں بولو۔ ہیرا، وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی خلیل کا رنگ بدل گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی ابھر آئی۔ کیا؟ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا خلیل۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ خلیل خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میری بدترین خدشات کی تصدیق کر رہی تھی۔ خلیل، تمہیں پتا ہے نا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ خلیل نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے شمائزہ، تم اس میں مت پڑو، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ میں چیخ پڑی، یہ میری نند ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہارے باپ نے کیا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیل کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سایہ ابھر آیا جو مجھے ہمیشہ سے پریشان کرتا تھا۔ تم نے کیا دیکھا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں خطرہ چھپا تھا۔ سب کچھ، اور میں خاموش نہیں رہوں گی۔ خلیل نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ شمائزہ، تم بہت معصوم ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم چیخو گی اور لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ میں پولیس کو بلاؤں گی، میں نے دھمکی دی۔ خلیل آگے بڑھا اور میرے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ پولیس؟ اچھا، تمہیں پتا ہے اس گھر میں جو بھی زبان کھولتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ میرا دل دہل گیا۔ خلیل کی گرفت سخت تھی، اس کی آنکھوں میں صفاقی جھلک رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ گی؟ خلیل نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے شمائزہ، اگر تم نے زبان بند نہیں کی تو تم بھی ہیرا کی طرح بن جاؤ گی۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ خلیل اور اس کے باپ کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے حقیقت دیکھ لی ہے، اب وہ مجھے بھی خاموش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی رات جب خلیل اور اس کے والد باہر گئے، میں نے جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ، ہیرا کو اور کچھ ضروری سامان لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔
میری سانس بے ترتیب تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے سائے میرے پیچھے تھے، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور خطرہ بہت زیادہ۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو یہ سوچ میرے دل کو دہلا رہی تھی، مگر میں نے اپنے قدم نہیں روکے۔ میں جانتی تھی کہ اگر آج میں نے ہمت نہ کی تو شاید پھر کبھی نہ کر پاتی۔ میں نے چادر کو مضبوطی سے لپیٹ لیا، ہیرا کی کمزور کلائی تھام لی اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ ہیرا نڈھال تھی، جیسے اس کے اندر کی روح ختم ہو چکی ہو۔ وہ بمشکل میرے ساتھ قدم ملا رہی تھی، مگر میں نے اسے سہارا دیا۔ بس تھوڑا اور ہیرا، ہم محفوظ جگہ پہنچنے والے ہیں۔ میں نے سرگوشی کی۔ اللہ نے کرم کیا۔ میں ہیرا کو لے کر سیدھی اپنے بابا کے گھر پہنچی۔ بابا دروازے پر مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ میں نے بنا کچھ کہے دروازے کی دہلیز پار کی اور ہیرا کو صوفے پر بٹھایا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں زندگی کے آثار مدھم ہو چکے تھے۔ شمائزہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بابا کی آواز میں تشویش تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا ان کے ہاتھ تھامے۔ بابا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ میں جو کچھ بتانے جا رہی ہوں وہ شاید آپ کو ناقابل یقین لگے، مگر میں سچ بول رہی ہوں۔ پھر میں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ ہیرا کی حالت، اس کا حمل، میرے سسر کی درندگی، خفیہ کیمرے میں قید بھیانک سچ، ہر چیز۔ بابا کانپ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ بابا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ ہمیں پولیس کو خبر دینی ہوگی۔ بابا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور پولیس کو بلا لیا۔ پولیس جلدی ہمارے گھر پہنچ گئی۔ میں نے انہیں خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ دی اور انہوں نے ہر چیز تفصیل سے سنی، مگر جو سچ سامنے آیا وہ اور بھی خوفناک تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب انہوں نے کسی لڑکی کو یوں شکار بنایا تھا۔ وہ ہر 2-3 سال بعد کسی نئی جگہ جا کر ایک نئی لڑکی کو اپنے جال میں پھنساتے، اس سے شادی کرتے اور پھر اس پر وہی ظلم کرتے جو ہیرا پر ہوا تھا۔ یہ سن کر میرے حواس معطل ہو گئے۔ کیا؟ ہاں، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ ہم نے جب ہیرا کی دستاویزات نکلوائیں تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ خلیل کی بہن نہیں بلکہ اس کی پچھلی بیوی تھی۔ لیکن وہ پاگل کیوں ہے؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ انسپکٹر نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ خلیل اور اس کے باپ نے اسے نشے میں مبتلا کر دیا تھا تاکہ وہ حقیقت کسی کو نہ بتا سکے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ درندے ہیں شمائزہ بی بی، انسپکٹر نے کہا۔ ہمیں مزید تحقیق کرنی ہوگی، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں پہلے بھی یہی سب کر چکے ہیں۔ پولیس نے خلیل اور اس کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ جب خلیل کو گرفتار کیا گیا تو اس نے سب کو تسلیم کر لیا۔ ہاں، میں نے یہ سب کیا ہے اور میں اسے دوبارہ بھی کر سکتا تھا، خلیل نے صفاقی سے کہا۔ تم نے 5 شادیاں کی؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ خلیل نے ہنس کر سر ہلایا اور ہر بار یہی کھیل کھیلا۔ میں خوش تھا کہ تمہیں بھی اس میں پھنسا لیا، مگر تم تو بہت ذہین نکلی شمائزہ۔ میرے بدن میں جرجری دوڑ گئی۔ پولیس کی تحقیقات آگے بڑھ رہی تھی اور جو سچ سامنے آ رہا تھا وہ میری توقعات سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ یہ صرف ہیرا کے ساتھ ہونے والا ظلم نہیں تھا، بلکہ ایک منظم جرم تھا جو سالوں سے جاری تھا۔ یہ دونوں، خلیل اور اس کا باپ، صرف درندے نہیں تھے، یہ کاروباری مجرم تھے، اور ان کا کاروبار تھا بے سہارا لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا، انہیں حاملہ کرنا اور پھر ان کے بچوں کو بیرون ملک بے اولاد جوڑوں کو فروخت کرنا۔ ہمیشہ ایسی لڑکی تلاش کی جاتی تھی جو یا تو بہت غریب ہوتی اور یا پھر بے سہارا۔ یہ سب کچھ وہ باپ بیٹا اس لیے کرتے تھے تاکہ اس کی لڑکی کا بچہ کسی بیرون ملک مقیم بے اولاد جوڑے کو دے دیا جائے۔ میرے دل میں ہولناک احساس پیدا ہوا۔ یہ لوگ کتنی عورتوں کی زندگی برباد کر چکے تھے۔ پولیس نے مزید کھوج لگائی اور پتہ چلا کہ خلیل کی 5 بیویاں یا تو غائب تھی یا پھر پاگل خانے میں داخل کروا دی گئی تھی۔ 3-4 بار حاملہ ہونے کے بعد جب وہ لڑکی ان کے کام کی نہیں رہتی تو وہ اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیتے تھے۔ یہ جان کر میری سانسیں رکنے لگی۔ کیا میں بھی اسی انجام کا شکار ہونے والی تھی؟ اگر میں نے کچھ نہ کیا ہوتا تو آج میری کہانی بھی وہی ہوتی جو ہیرا اور ان بے شمار بدقسمت لڑکیوں کی تھی۔ پولیس نے ہیرا کے ورثہ کو تلاش کرنے کے لیے تحقیقات تیز کر دی۔ میرے بابا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان لوگوں نے ابھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں بابا کے ساتھ بیٹھ کر سوچتی رہی کہ اگر میں خاموش رہتی، اگر میں حقیقت معلوم کرنے کی کوشش نہ کرتی، اگر میں ڈر جاتی تو آج میں کہاں ہوتی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ سلسلہ کب سے جاری تھا اور کیا مزید کوئی ایسی لڑکیاں تھیں جو ابھی تک ان کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ معاملہ صرف خلیل اور اس کے باپ کے پکڑے جانے سے ختم نہیں ہوگا۔ پولیس کو ان کے پورے نیٹ ورک تک پہنچنا تھا تاکہ مزید کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ان ظالموں کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤں گی اور ان بے سہارا لڑکیوں کے لیے کچھ کروں گی جو کسی نہ کسی خلیل جیسے درندے کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ میرا انتقام تھا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان تمام لڑکیوں کے لیے جن کی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی۔ کئی ہفتے تک پولیس کی تفتیش چلتی رہی۔ کیس عدالت میں گیا اور خلیل اور اس کے باپ کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ ہیرا کو اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے علاج ملا،
مہینوں بعد اس کی حالت بہتر ہونے لگی، وہ بولنے لگی، اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو واپس پانے کی کوشش کرنے لگی، اور میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے مقصد کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عہد کیا کہ میں ایسی عورتوں کی مدد کروں گی جو گھریلو تشدد اور درندگی کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر میں نے ہیرا کے عجیب اشاروں کو نظر انداز کر دیا ہوتا، اگر میں نے کیمرہ نہ لگایا ہوتا، اگر میں نے خاموشی سے خلیل کی بات مان لی ہوتی، تو آج میں بھی کسی پاگل خانے میں قید ہوتی یا شدید موت کی گھاٹ میں اتاری جا چکی ہوتی۔ زندگی کبھی بھی اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ بعض دفعہ خطرہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہم خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی اجنبی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ مت کریں۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ جہاں پر ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔